اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور آخر پر نچوڑ یہ نکالا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو نیک کام کرنے میں جلدی کرتے تھے، نیک کام بڑھ چڑھ کے کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ہی وہ ڈرا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں دو اہم باتیں بتائی گئی ہیں کہ مومن کو اللہ رب العزت کے ساتھ امید اور خوف دونوں طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ قیل الایمان بین الخوف والرجاء، یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ جس طرح بدلتے موسم کا پتہ نہیں چلتا، انسان کی کیفیات کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو مختلف کیفیات انسان کی ہوتی ہیں، کبھی اس کو خوف فائدہ دیتا ہے، کبھی امید فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے کہ فإن الخوف اذا فارق القلب خریبا، اس لیے کہ جب دل سے خوف نکل جاتا ہے تو دل بگڑ جاتا ہے۔ والغالب علی نفس الفتور والکسل عن الطاعات، اور جب دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو دل سے اطاعت گزاری میں سستی شروع ہو جاتی ہے۔ والمیل الی الشہوات، اور انسان پھر شہوات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ودواء ذلک الخوف، اور اس کی دوا اللہ کا خوف۔ فاما من دام علیہ الخوف، اور جس بندے پر زیادہ ہی خوف کی کیفیت رہے، حتی مال الی القنوط، حتیٰ کہ وہ مایوس ہونے لگ جائے، فینبغی ان یداوی بالرجاء، تو چاہیے کہ پھر اس کا دوا امید کے ساتھ کرے۔ ویذکر سعة رحمت اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ کرے۔ فمثال الخوف والرجاء، خوف اور امید کی مثال ایسی ہے کمثل الحرارت والبرودہ، جیسے انسان کے جسم میں حرارت اور ٹھنڈک ہوتی ہے، گرمی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ فمن غالب علیہ احدہما یداوی بالآخر حتی یرجع الی حد الاعتدال، ٹھنڈک مزاج میں آ جائے تو پھر حرارت پیدا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں، اور طبیعت میں حرارت ہو جائے تو ٹھنڈک پیدا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ طبیعت اعتدال میں آ جائے۔ اور حدیث مبارکہ ہے لو وزن خوف المؤمن ورجاؤہ لاعتدل، کہ اگر مومن کے دل میں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے، ان دونوں کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر برابر ہوں، یعنی امید اور خوف برابر برابر، جو کیفیت ہوگی اسی کے حساب سے وہ کبھی اپنے اوپر خوف کو طاری کرے، کبھی اپنے اوپر امید کو طاری کرے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گدھا گڑھے میں جا گرے تو اس کو نکالنے کے لیے گلے میں رسی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو چارہ دکھاتے ہیں، تو وہ چارے کو دیکھ کے خود نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر خود نکلنے کی کوشش نہ کرے تو پیچھے سے ڈنڈا لگاتے ہیں۔ تو چارہ دکھانے کا نام امید اور ڈنڈا لگانے کا نام خوف۔ تو جیسے گدھا نکل آتا ہے گڑھے سے، انسان کا نفس بھی گناہوں کے گڑھے سے نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ ارجا آیت ہے، امید دلانے والی۔ امید کیسے ملتی ہے؟ ایک مثال سے سمجھیں کہ باپ اگر اپنے بیٹے سے ناراض ہو تو پھر بیوی کو کہتا ہے کہ اس کو سمجھا دو، یہ سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ اب دیکھیں انداز تخاطب بدل گیا غصے کی وجہ سے، یہ نہیں کہہ رہا میرے بیٹے کو سمجھا دو، اسے سمجھا دو، یہ سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ تو انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ والد خفا ہے۔ مگر اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں گناہ گاروں کا تذکرہ فرماتے ہیں، کن الفاظ کے ساتھ؟ قل یا عبادی، کہہ دو اے میرے بندوں، یعنی گناہوں کے باوجود اللہ نے اپنی بندگی کی لسٹ سے تو خارج نہیں نہ کیا، اے میرے بندوں۔
تو میرے بندوں کا لفظ بتا رہا ہے کہ پروردگار چاہتے ہیں کہ یہ واپس لوٹ آئے. عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیہ، اس آیت کے بدلے پوری دنیا بھی مل جاتی تو میں قبول نہ کرتا. ساری دنیا کے مقابلے میں یہ آیت جو مجھے مل گئی یہ مجھے زیادہ محبوب ہے. بعض بزرگوں نے کہا کہ ارجا آیت یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف کریں. تو بہت امید دلانے والی آیت ہے. ایک اور بزرگ فرماتے تھے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے. کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو گناہگار ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پائیں گے اپنے رب کو مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی سب سے امید دلانے والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا. تو یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وَقُلْ لَهُ إِنَّا سَنَرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اور بتاؤ کہ میں امت کے معاملے میں آپ کو راضی کروں گا. اللہ اکبر. تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لا يرضى وواحد من امته في النار، کہ نبی علیہ السلام کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر ان کی امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں ہوگا. کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بہت امید دلانے والی آیت ہے. تاہم خوف کا تعلق خارج کے ساتھ ہوتا ہے اور حزن کا تعلق داخل کے ساتھ ہوتا ہے. اندر جو غم ہوتا ہے نا اس کو حزن کہتے ہیں، اور باہر سے جو ڈر ہوتا ہے کسی کا اس کو خوف کہتے ہیں. اب خوف اور حزن دونوں کی تاثیر ہے. حزن کی تاثیر یہ ہے کہ جب انسان کا دل محزون ہو تو کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے. جوان بیٹا فوت ہو گیا، ماں کا دل ہی نہیں چاہتا کھانے کو. بیٹا گم ہو گیا، کھانے کو دل نہیں چاہتا. بچہ فیل ہو گیا، اس کا کھانے کو دل نہیں چاہتا. کسی نے پبلک انسلٹ کر دی، چونکہ دل غم زدہ ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا. تو حزن کی وجہ سے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے اور خوف کی وجہ سے انسان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ پھر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ مخلوق کا خوف ہو تو جس سے خوف ہو انسان دور بھاگتا ہے. جس سے خوف زدہ ہو ہمیشہ اس سے دور بھاگتا ہے. مگر اللہ کے خوف کی یہ صفت ہے کہ جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو الحزن یمنع عن الطعام والخوف یمنع عن الذنوب. قرآن مجید کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے امید والی باتیں کہیں اور کچھ میں ڈرانے والی باتیں کہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جس میں دونوں. مثال کے طور پر نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ امید. اور آگے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. ایک ہی آیت کے اندر امید بھی ہے اور خوف بھی ہے. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، ایک ہی آیت کے اندر خوف اور امید دونوں کا تذکرہ. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس حال میں ہو یا تو اس پر خوف غالب ہو یا اس کے اوپر امید غالب ہو. بس ایمان ان دونوں کیفیتوں کے درمیان پوری زندگی یہی حالت رہتی ہے. نہ خوف اتنا کہ انسان مایوس ہو جائے اس لیے کہ مایوسی کفر ہے، اور نہ امید اتنی کہ انسان بے عمل ہو جائے. تو دونوں کا ہونا ضروری ہے.